حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنی بیوی ہاجرہ اور لخت جگر اسماعیل کا بے آب و گیاہ اور چٹیل میدان میں چھوڑ کر چلے گئے۔ جب ان کے تھیلے کی کھجور اور مشکیزے کا پانی ختم ہو گیا اور بھوک و پیاس کی وجہ سے حضرت ہاجرہ کا دودھ خشک ہو گیا تو بچہ بھوک کے مارے بلبلانے لگا۔ ادھر ہاجرہ علیہ السلام بے چین ہو کر پانی کی تلاش میں صفا و مروہ پہاڑی پر چکر لگانے لگی۔ جب 7ویں چکر میں مروہ پہاڑی پر پہنچی تو غیبی آواز سنائی دی تو سمجھ گئی کہ اللہ کی طرف سے کوئی خاص بات ظاہر ہونے والی ہے۔ واپس آئی تو دیکھا کہ جبرائیل امین تشریف فرما ہے اور انہوں نے زمین پر اپنی ایڑی مار کر پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ بہتے پانی کو دیکھ کر حضرت ہاجرہ نے زمزم رک جا کہا۔ اسی دن سے اس کا نام زمزم ہو گیا۔ اگر حضرت ہاجرہ اس پانی کو نہ روکتی تو وہاں پانی کی نہریں جاری ہو جاتی۔ یہ چشمہ ہزاروں سال تک بند پڑا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے خواب کی رہنمائی سے اس کنویں کی کھدائی کی تو صاف ستھرا پانی نکل آیا۔ اس دن سے آج تک اس کا پانی ختم نہیں ہوا، جبکہ ہر وقت مشینوں سے پانی نکالنے کا کام جاری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا اور مروہ کی سعی کرتے ہوئے صحابہ سے فرما رہے تھے کہ سعی کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سعی کو تم پر لازم قرار دیا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھنے کے لیے سواری سے اترے تو یہ دعا پڑھی: الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ترجمہ: سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے بیت اللہ کے 50 طواف کیے تو وہ اپنے گناہوں سے اس دن کی طرح پاک ہو جاتا ہے جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔